الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. ادب گاہیت زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدیں جا. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمًا يُبْعَثُونَ، کہ اے مالک الملک یہ دعا کی جا رہی ہے کہ قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا. کون سا قیامت والا دن؟ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ وہ دن کہ جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی. پھر کیا چیز فائدہ دے گی؟ فرمایا فائدہ دے گا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو بارگاہ رب العزت میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوا. یہ قلب سلیم کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا یہ فائدہ دے گا. یہ کل قیامت والے دن یہ چیز فائدہ دے گی. انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے یہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا انسان پہ نہیں گزرتا کہ جس وقت دل رک جائے، کیونکہ جیسے دل کی دھڑکن رکتی ہے تو یہ انسان کی زندگی کے اختتام کے وقت ہی ہے. لیکن صوفیاء کرام، علماء کرام وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ القلب سلطان الجسد، کہ دل جسم کا بادشاہ ہے. اور حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا ان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. ارشاد فرمایا جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو جائے تو انسان کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا جب وہ جسم کا لوتھڑا، وہ ٹکڑا جب خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے.
پھر خود اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا الا وہی القلب، ارشاد فرمایا وہ دل ہے کہ اگر دل درست ہو جائے تو پھر انسان کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، لیکن اگر دل کے اندر خرابی آ جائے تو پھر سارے کے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کی ابتدا دل سے ہوتی ہے، اور جب دل کے اندر تکلیف اور پریشانی آ جائے تو پھر پورا جسم دل کے ساتھ مل جاتا ہے اس پریشانی میں۔ لیکن اگر دل توانا ہے، دل تندرست ہے، دل صحت مند ہے تو پھر ہر ایک چیز درست ہے، پھر سارا جسم درست ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ جو دل ہے یہ عشق مصطفیٰ سے تندرست ہوتا ہے، دل کی جو غذا ہے، دل کی جو قوت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے ہوتی ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ سینے کے اندر آ جائے، اگر دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے تو پھر یہ دل صحت مند ہے، یہ دل تندرست ہے۔ لیکن اگر یہ عشق مصطفیٰ نکال دیا جائے دل سے تو پھر دل کمزور ہے، دل بیمار ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں دل بادشاہ ہے جسم کا، اور فرمایا باقی جو پورا جسم ہے وہ رعایا ہے۔ اگر فرماتے ہیں بادشاہ طاقتور ہو جائے تو پھر رعایا خود بخود درست ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا اگر بادشاہ کمزور ہو جائے تو رعایا خود بخود کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے دیکھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ بنے تو جہاں جہاں تک حکومت تھی ہر ایک چیز درست ہو گئی۔ وہ دریائے نیل جو اپنی مرضی سے چلا کرتا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خط پہ چلنا شروع ہو گیا کہ بادشاہ مضبوط ہو گیا۔ جب یہ دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جاتا ہے تو پھر پورے جسم میں عشق مصطفیٰ نافذ ہو جاتا ہے، پھر اس کا ہر ایک عمل عشق مصطفیٰ کے مطابق ہو جاتا ہے، پھر اس کا کردار عشق مصطفیٰ کے مطابق ہو جاتا ہے، پھر اس سے جو جو عمل سرزد ہوتا ہے وہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا عمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر دل خراب ہو جائے، دل کو بیماری لگ جائے، دل کو زنگ لگ جائے تو پھر سارے جسم کے افعال، کردار، اعمال خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ سارے معاملات کی سرکولیشن دل سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، پھر ارشاد فرمایا ولا الى صورکم، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، پھر دیکھتا کس طرف ہے؟ فرمایا ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العزت تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے عمل کس طرح کے ہیں، تمہارا دل کس طرح کا ہے۔ تو اگر دل درست ہو جائے، دل طاقتور ہو جائے، دل صحت مند ہو جائے تو پھر سارے عمل درست ہو گئے، پھر سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر دل کے اندر خرابی آ گئی، دل کے اندر کمزوری آ گئی تو پھر سارے معاملات میں کمزوری آ گئی۔ اسی لیے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دل کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ حضرت شاہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے پوچھا یا ام المؤمنین ما کان اکثر دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان عندک، پوچھا کہ اے ام المؤمنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہارے پاس ہوا کرتے تو کون سی دعا اکثر کیا کرتے؟ تو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے فرمایا کان اکثر دعائہی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ہوتے
تو آپ کی سب سے زیادہ یہ دعا ہوتی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے اس دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ یہ طریقہ مبارکہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب بھی آپ دعا فرماتے تو اکثر یہ دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ کہ دل اگر دین پہ ثابت قدم ہو گیا تو پھر سارے معاملات خود بخود درست ہو گئے۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے جو دل ہیں نا وہ اللہ رب العزت کی انگلیوں میں سے انگلیوں پر ہے، دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ جتنی کائنات والوں کے جو دل ہیں فرمایا وہ اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کا قلب واحد، ایک دل کی طرح ہے، یصرفہ حیث یشاء، وہ مالک الملک ہے، جس طرح چاہتا ہے اس دل کو پھیرتا رہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے ان دلوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، پھر یہ دعا کر دی۔ دعا کتنی خوبصورت کی، فرمایا کہ اے مالک الملک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے وہ ذات جو دلوں کو پھیرتی رہتی ہے، فرمایا صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنی طاعت پہ رکھ لے، کہ ہمارے دل بھی اس طرح کے ہو جائیں جو تیری یاد کے اندر رہیں، تیری اطاعت و فرما برداری میں لگے رہیں۔ ہمارے دلوں کو ایسا نہ بنانا جو کہ تیری اطاعت سے ہٹ جائیں، بلکہ اگر مومن کا دل اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب کی اطاعت پہ ہو جائے تو پھر وہی دل کامیاب و کامران ہو۔ لیکن اگر اس دل کے اندر خرابی آ گئی اور وہ دل خواہشات نفسانیہ کے اندر پھنس گیا تو پھر وہ دیگر معاملات کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر دل اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں آ گیا تو پھر اس دل کی کیا بات ہے، پھر وہی دل حقیقت میں کامیاب و کامران ہے۔ اور قلب کی کچھ اقسام ہیں، ان میں سے علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرمایا ایک ہے قلب سلیم، ایک قلب میت ہے، اور فرمایا ایک قلب مریض۔ قلب سلیم کیا ہے؟ فرمایا ایسا دل ہے جو ہر قسم کی آلائش سے پاک ہے، ہر قسم کی نافرمانی سے پاک ہے، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہے، ہر قسم کی برائی اور بدماشی سے پاک ہے۔ وہ ایسا دل ہے کہ جس طرح اللہ کا حکم آتا ہے اسی طرح کرتا جاتا ہے، جس چیز سے اللہ رب العزت روکتا ہے اس سے رک جایا کرتا ہے۔ وہ ایسا دل ہے کہ جس دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بری ہوئی ہے۔ وہ ایسا دل ہے کہ جس دل کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ قلب سلیم ایسا دل ہے، فرمایا کہ جس دل کے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا وہ دل حقیقت میں قلب سلیم ہے، اور وہی دل جو ہے یہ کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ اور اسی قلب سلیم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قلب سلیم ایک ایسا قلب ہے، ایک ایسا دل ہے کہ جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے وہ دل بھی اسی کو پسند کرتا ہے، جس چیز سے اللہ رب العزت جس چیز کو ناپسند کرتا ہے وہ بھی دل اسی چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ اس دل کی اپنی کوئی پسند ہی نہیں رہتی، اس کی پسند تو اللہ رب العزت کی پسند کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اس کے سارے معاملات اللہ کے معاملات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم بیرا شریف میں پڑھتے تھے تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے الفرید آڈیٹوریم کے اندر یہ شعر سپیشلی طور پہ لکھوایا ہوا تھا۔ وہ شعر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ آئینہ نیست دل کے دہت جا بہر کسے، آئینہ نیست دل کے دہت جا بہر کسے، این پارائے یقیق بنامے تکند شد۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے،
علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دل وہ دل نہیں کہ جو بھی سامنے آئے اسے شیشے کی طرح اپنی شکل نظر آنا شروع ہو جائے. یہ وہ دل نہیں کہ جس طرح کا کوئی شخص آئے اس میں اپنی تصویر دیکھتا رہے، بلکہ فرمایا این پارائے عقیق بنامے تکند شد. فرمایا یہ وہ دل ہے کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. یہاں کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی. اس دل کے اندر صرف عشق مصطفیٰ ہے، اس دل کے اندر صرف محبت مصطفیٰ ہے. اگر وہ محبت مصطفیٰ نکال دی جائے، اگر وہ عشق مصطفیٰ نکال دیا جائے تو پھر باقی کچھ نہیں بچتا. یہ دل تو عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے، یہ دل تو محبت مصطفیٰ سے لبریز ہے. اس دل کے اندر صرف عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے. تو علامہ اقبال نے یہ سکھا دیا، یہ سمجھا دیا کہ اگر محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ دل کے اندر راسخ ہو جائے تو پھر یہی محبت مصطفیٰ، یہی عشق مصطفیٰ بندگی کی زندگی کا سرمایہ بن جاتا ہے. میں گفتگو سن رہا تھا استاد علامہ پیر سید اقبال شاہ صاحب کی. آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے. جب بڑے زیادہ بیمار ہوئے تو پھر حالت یہ ہوتی تھی کہ دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضور ضیاء الامت مسجد میں جایا کرتے نماز پڑھنے کے لیے. دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں جایا کرتے. تو فرماتے ہیں جب زیادہ ویکنس ہو گئی، زیادہ کمزوری ہو گئی، تکلیف ہوتی، تو لوگوں نے مشورہ دیا، علماء نے مشورہ دیا کہ حضور آپ کمرے کے اندر جماعت کروا لیں، وہیں آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں. تو آپ مان گئے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. جب جماعت کا وقت قریب آیا تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمانے لگے یار چلو مجھے مسجد میں لے چلو. تو کہنے لگے شاگرد کہ حضور پہلے تو آپ مان گئے تھے، آپ فرمانے لگے یار ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھ لی جائے. یہ ان لوگوں کے دل عشق مصطفیٰ سے لبریز تھے، محبت مصطفیٰ سے، اطاعت خداوندی میں لبریز تھے، جس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال و افعال و کردار اللہ کی طرف سے ہو جایا کرتے تھے. ان کا ہر ایک عمل اس طرح کا ہوتا تھا جس کے اندر اطاعت مصطفیٰ ہوتی تھی، محبت مصطفیٰ ہوتی تھی. اگر اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کو نکال دیا جائے تو پھر دل کے اندر کچھ نہیں بچتا. اور یہ قلب سلیم اگر کسی کو عطا ہو جائے تو پھر اس بندے کی کیا بات ہے. حضرت مصعب بن زبیر یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زمانے کے اندر گورنر بنے عراق کے. جب عراق کے گورنر بنے تو عراق کے اندر مدینہ شریف سے کچھ لوگ انصاری صحابہ وہ مدینہ شریف سے کوچ کر کے عراق چلے گئے. اب ان لوگوں کی شکایتیں حضرت مصعب بن عمیر کو آئیں. جب حضرت مصعب بن عمیر کے پاس ان کی شکایتیں پہنچی تو حضرت مصعب بن عمیر کو بڑا جلال آیا، بڑا غصہ آیا کہ میری رعایا کے اندر رہتے ہوئے یہ لوگ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت مصعب بن عمیر نے ان لوگوں کو بلوا بھیجا. جب بلوایا تو اس بات کا علم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا. اس وقت حضرت انس بن مالک بھی وہاں موجود تھے. تو ان انصاری صحابہ اور انصار کے لوگوں کے پہنچنے سے پہلے حضرت انس بن مالک حضرت مصعب بن عمیر کے پاس پہنچے اور جا کے کہنے لگے کہ مصعب تو جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا استوصوا بالانصار خیرا او قال معروفا اقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیہم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو یاد رکھو کہ میں انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ انصار سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، جو انصاری لوگ ہیں ان سے وہ کرنا. اور فرمایا اگر وہ کوئی اچھا کام کریں تو ان کے اچھے کام کو قبول کرنا. اور فرمایا اگر کوئی ان سے غلطی سرزد ہو جائے تو ان کی غلطی کو درگزر کرنا. اور اسی طرح حدیث مبارکہ ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. فرمایا انصار وہ لوگ ہیں کہ ان سے صرف مومن ہی محبت کرتے ہیں، ان سے صرف منافق ہی بغض رکھتے ہیں. اور فرمایا من احبهم احب اللہ ومن ابغضهم ابغض اللہ. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرتے ہیں بغض رکھتے ہیں اللہ ان سے نفرت کرتا ہے.
جب یہ بات حضرت مصعب بن زبیر نے سنی تو اسی وقت وہ اپنے تخت پہ بیٹھے تھے، تخت سے نیچے گر پڑے، اسی وقت تخت سے نیچے گر پڑے. فَأَلْقَى مُصْعَبٌ نَفْسَهُ عَنْ سَرِيرِهِ وَأَلْزَقَ خَدَّهُ بِالْبِسَاطِ، اور پھر اپنے رخسار کو زمین پہ بچھا دیا. جب یہ اس طرح کا انہوں نے معاملہ کیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ صورت دیکھی تو اسی وقت پوچھنے لگے کہ مصعب تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم نے کون سا عمل کر دیا ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الراس وعین فترکہ. حضرت مصعب بن زبیر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو بھی جھکا لیا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی جھکا لیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ گیا تو اب میری کیا مجال ہے کہ میں انصار کو ڈانٹتا پھروں، انصار پہ سختی کرتا پھروں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ گیا تو اب وہ سرکار کا فرمان میرے آنکھوں پہ بھی ہے، میرے دل پہ بھی ہے، میری گردن پہ بھی. تو جب انصار آئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، انصار کو سینے سے لگایا، اونچی جگہ پہ بٹھایا کہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے ان کے ساتھ اچھائی کیا کرو، ان کے ساتھ محبت کیا کرو. تو یہ طریقہ تھا قلب سلیم والے لوگوں کا جنہیں اللہ رب العزت نے قلب سلیم عطا فرما دیا، پھر ان کا یہی طریقہ رہا. اور قلب سلیم کی علامات کیا ہیں؟ فرمایا قلب سلیم کی 5 علامات ہیں جو علماء نے بیان فرمائی ہیں. پہلی صفت قلب سلیم کی یہ ہے کہ القلب الذی اسلم للہ، کہ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا لیتا ہے، کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا لیتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان لے آتا ہے. فرمایا دوسری صفت والقلب الذی سلم لاتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے جھک جایا کرتا ہے، کہ جس دل کے اندر اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ شامل ہو جاتی ہے، فرمایا وہ قلب سلیم ہے. تیسرا ارشاد فرمایا وہ صفت، فرمایا والقلب الذی استسلم لقضاء اللہ وقدرہ. فرمایا قلب سلیم وہ قلب ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی قضا اور اللہ رب العزت کی تقدیر شامل حال ہو جاتی ہے، کہ وہ دل اللہ رب العزت کے فیصلوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا جاتا ہے. اور فرمایا چوتھی صفت کیا ہے والقلب الذی سلمان کل ما یقطع عن اللہ، کہ وہ دل ہر اس چیز سے رک جاتا ہے جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہوتا ہے. اور فرمایا پانچویں صفت قلب سلیم کی ہے والقلب الذی سالم اولیاء اللہ وعاداء اعداء اللہ. فرمایا کہ قلب سلیم وہ دل ہے جو اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا ہے. یہ قلب سلیم کی 5 قسمیں ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا. اور فرمایا قلب کی طہارت کے 2 طریقے، کہ ایک دل جو ہے وہ پاک کس طرح ہو سکتا ہے. فرمایا دل کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ استغفار کرنا ہے، کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصبحت غداۃ قط الا استغفرت اللہ فیہا 100 مرۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کوئی بھی صبح اس طرح نہیں کی کہ جس ایک دن کے اندر میں نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار نہ کی. تو جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شان والے، وہ مرتبے والے، وہ عزتوں اور عظمتوں والے کہ جن سے خطا کا کوئی امکان ہی نہیں، جن سے غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، جب وہ ہستی ایک ایک دن کے اندر 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں تو پھر ہم وہ لوگ جو ہر وقت گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسے ہوتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہے. حضرت ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں علیک بالاستغفار وان لم یکن ہناک ذنب واعتبر باستغفار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ تم استغفار کو لازم کر لو، ہر وقت توبہ کرتے رہو، ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بخشش طلب کرتے رہو.
اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر بھی دیکھو وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات مصطفیٰ جن سے گناہ کا کوئی امکان بھی نہیں تھا، جب وہ دن کے اندر 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے تو تمہاری اور میری حالت کیا ہے؟ اس لیے دل کو اگر پاک کرنا چاہتے ہو تو پھر ہر وقت توبہ کیا، ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے دل کو جھکا لیا کرو، ہر وقت اس دل کے اندر گریہ وزاری رکھا کرو۔ جب دل کے اندر گریہ وزاری ہو جائے گی، جب اس دل کے اندر توبہ و استغفار ہو جائے گی، جب اس دل کے اندر رونا دھونا آ جائے گا تو پھر یہی دل قلب سلیم کی طرف لوٹ آئے گا، یہ دل پاکی کی طرف آ جائے گا، اس دل کے اندر پاکی آ جائے گی، اس دل کے اندر سے پلیتی نکل جائے گی۔ یہ وہ دل ہے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جھکنے والا ہو جائے گا، جب اس دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے گی تو پھر یہی دل قلب سلیم بن جائے گا۔ اور دوسری صورت کہ دل کو قلب سلیم کس طرح بنایا جا سکتا ہے، یہ دل پاک کس طرح ہو سکتا ہے، فرمایا دوسرا طریقہ یہ ہے صلاۃ من اللہ تعالی ثقلۃ من الوساخات والطہارۃ من الظلمات الی النور۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک کا پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے جو دل ہے وہ میل کچیل سے صاف ستھرا ہو جایا کرتا ہے، اور یہ جو دل ہے یہ ظلمات سے نور کی طرف منتقل ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ دو ایسی علامتیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی دل کو صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے تو پہلی صورت یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کر لے، دل کو ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد کے اندر مگن رکھے، ہر وقت استغفار کے اندر رہے، اور دوسرا اپنی زبان کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے لیے تر کرتا رہے۔ جب یہ عمل ہو جائیں گے تو پھر یہی دل جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، یہ دل جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جس شخص پہ اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کے دل پہ بھی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دل کو صفائی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جھکنے والا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنے والا ہو جائے تو پھر وہ جس قدر بھی بدبخت ہو، علماء فرماتے ہیں کہ وہ درود پاک کی برکت سے، بارگاہ رب العزت میں بار بار جھکنے کی برکت سے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے دل کو میل کچیل سے صاف فرما دے گا اور اس دل کے اندر رونقیں بحال کر دے گا، اس دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی دولت نافذ کر دے گا، اس دل کے اندر اتباع مصطفیٰ کی دولت نافذ کر دے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی محبت چاہتا ہے تو پھر